جی، اگر زیادہ نور اکٹھا ہو جانے سے سنبھالنا مشکل ہو جاتا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں فجر کی نماز کی سنتوں کی دعائے نور پڑھنا کیوں سکھائی؟ اس دعا میں تو ہم اپنے اندر باہر اوپر نیچے دائیں بائیں ہر سمت اللہ سے نور مانگتے ہیں، جسم کے ہر حصے میں نور مانگتے ہیں، مرنے کے بعد قبر اور ہماری ہڈیوں تک میں نور مانگتے ہیں۔ آن ٹاپ آف دیٹ دعا کا اگلا حصہ کہ اللہ ان سب نوروں کے اوپر مجھے تو اور نور عطا فرما کی دعا ہے۔ جی، یہ جن کا سوال ہے وہ بھی موجود ہے۔ اچھا، یہ جو سوال ہے نا، نور کا اکٹھا ہونا خطرناک کیوں ہے، اس کو آپ نے لیکچر میں جو بیان کیا گیا تھا اس کو میرا خیال ہے کہ سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ ہم الفاظ کو پکڑ لیتے ہیں اور ان الفاظ کے پیچھے جو مفہوم ہوتا ہے اس کو سمجھنے سے قاصر رہتے ہیں۔ یہ سوال بھی ایسے ہی پیدا ہوا ہے۔ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں دعائے نوری سکھائی ہے، ڈیفینیٹلی نور ہمارے لیے بہت اہم ہے، اور مومن تو مجسم نور ہوتا ہے، جو سیدھی بات ہے۔ اور نور ہے کیا، یہ بھی سمجھنے کی بات ہے۔ اور نور کی جو حقیقت ہے وہ جب ہم قرآن پاک کی کچھ آیات ہیں ان کو پڑھتے ہیں تو کافی ہمیں باتیں سمجھ میں آ جاتی ہیں۔ اور جس بات کی لیکچر میں جس بات کا ذکر کیا گیا تھا وہ تھا بہت ساری جب پازیٹیو انرجی ہمارے اندر اکٹھی ہوتی ہے وظائف سے، بہت زیادہ چلا کشی اور وظائف کرنے سے جو پازیٹیو انرجی ہمارے اندر اکٹھی ہو جاتی ہے وہ ہمارے لیے کس طرح خطرناک ہو سکتی ہے، بات اس تناظر میں کی گئی تھی۔ ٹھیک ہے، اب یہ دو الگ باتیں ہیں۔ بات جس تناظر میں کی گئی تھی اس تناظر کو ابھی ہم نے پہلے سوال کی وضاحت میں میرا خیال ہے ہم اس چیز کو سمجھ چکے ہیں۔ جو قرآن کا پڑھنا، جتنی دیر ہم قرآن پڑھتے ہیں بیٹھ کے اتنی دیر آسمان سے انوارات نازل ہوتے ہیں۔ جن کو اللہ تعالیٰ توفیق دیتا ہے، بصیرت دیتا ہے، ان کو وہ انوارات چھوٹی چھوٹی بوندوں کی صورت میں گرتے ہوئے نظر بھی آتے ہیں۔ بہت ساری خواتین کے سوالات بھی آتے ہیں، آپ لوگوں میں سے بھی اکثر لوگوں کے ساتھ ہی ہوتا ہے۔ آپ لوگ کہتے ہیں ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ ہم کمرے میں بارش ہو رہی ہے لیکن گیلا کچھ بھی نہیں ہوا، بارش نہیں تھی۔ یا لوگ حرم میں جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہمیں لگ رہا تھا کہ ہم حرم میں تھے اور بوندیں پڑ رہی تھیں، لیکن بوندیں جب نیچے پڑتی تھی تو غائب ہو جاتی تھی، وہاں تو کچھ گیلا نہیں تھا۔ تو وہ دراصل آسمان سے نور کے چھوٹے چھوٹے جو قطرے ہیں وہ ہمارے اوپر گرتے ہیں۔ جب ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں، قرآن کی محفل میں ذکر کریں، اکیلے بیٹھ کے قرآن پڑھیں تو نور گرتا ہی گرتا ہے، اور اس نور کو ہم نے سنبھالنا ہوتا ہے۔ اور یہ ایک مومن کی 5 ٹائم کی نماز ہو گئی، ذکر اذکار ہو گئے، یہ ایکسرسائز، ایک پریکٹس چلتی رہتی ہے۔ جب جب ہم پڑھتے رہیں گے ہمارے پاس آتا رہے گا، جاتا رہے گا، کچھ ہماری غلطیوں سے چلا جاتا ہے، جو سنبھالنے والے ہیں سنبھال بھی لیتے ہیں، اللہ سے دعا بھی کرتے ہیں۔ تو یہ ایک پازیٹیو انرجی ہے جو نیچرل طریقے سے تھرو پراپر چینل ہم تک آ رہی ہے، اس میں کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، یہ تو کرم ہوتا ہے، یہ تو بڑا شکر ہوتا ہے۔ لیکن جو وظائف کے ذریعے ایک خاص انداز میں ہم روحانی قوت حاصل کرنے کے لیے چلا کشی کے ذریعے جو پازیٹیو انرجی بہت ساری ہم اکٹھی کر لیتے ہیں، اس کو استعمال کیسے کرنا ہے ہمیں نہیں پتا ہوتا۔ وہ انتہائی خطرناک ہوتا ہے، انتہائی خطرناک ہوتا ہے۔ اور اسی کی وہ جو انرجی ہوتی ہے نا، وہ آپ ایسے سمجھ لیں کہ وہ تیر تلواریں ہیں، جو ارد گرد کے جو نیگیٹو فورسز ہوتی ہیں وہ ان کے اوپر کلہاڑے بن کے گرتے ہیں اور ان کے اوپر بمبوں کی طرح برستی ہیں۔ تو آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ پھر جو نیگیٹو فورسز ہوتی ہیں وہ آپ کو چھوڑیں گی؟ وہ آپ کو نہیں چھوڑیں گی، وہ پھر آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکیں گی تو آپ کے بچوں کو پہنچائیں گی۔ ٹھیک ہے، آپ کے گھر میں پرابلمز پیدا ہوں گے، آپ کو بیماریاں لگ جائیں گی، اور پھر اس کا ایسا ایک آپ کو چسکا لگ جاتا ہے۔ وہ جو پچھلے سوال میں شروع کا جو سوال تھا ہماری بہن کا، تو انہوں نے کہا نا کہ ہم چھوڑنا بھی چاہے نہیں چھوڑ سکتے، تو ایسی خواتین
سب کچھ برباد کر لیں گی، لیکن وہ جو ان کو وظائف کا چسکا لگا ہوا نا وہ اس سے نہیں نکلیں گی، وہ ہر وقت پڑھائیاں کرتی رہیں گی. وہ اس تناظر میں بات ہوئی تھی. تو یہ جو بات ہے نور کی، تو یہ تو اس نور کی تو ہم سب طلب کرتے ہیں. یہ تو بہت خوبصورت نور ہوتا ہے اور اس کی طلب ہمیں کرنی بھی چاہیے. اور یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی. یہ ایسا نور جب ہمارے اندر آتا ہے تو ہم جہاں جہاں سے گزرتے ہیں شیاطین جو ہے نا وہ خاموشی سے ہمیں رستہ دے دیتے ہیں، وہ کوئی ریزسٹنس اس طرح سے نہیں کرتے. ٹھیک ہو گیا؟ میرا خیال ہے سمجھ میں آ گئی ہوگی بات. جن کا یہ سوال تھا اگر مزید وضاحت کی ضرورت ہے تو وہ مجھے بتا دیں. نہیں جان ہو گیا کلیئر، جزاکم اللہ خیر.